ایک انسان کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیسے وضو کرتے ہیں، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، نماز کے لیے کون سی چیزیں شرط ہے، واجبات نماز کیا کہیں اور فرائض نماز کیا کہیں، سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں اور دیگر نماز کے مسائل کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن وضو کا مکمل طریقہ، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہے اور شرائط نماز، نماز میں کتنی چیزیں شرط ہے، بالکل اچھے طریقے سے میں وضو کا طریقہ اور شرائط نماز کے بارے میں سمجھا کے ویڈیو بنایا ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو دیکھیں گے تو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ ایک انسان کو مکمل اور صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے انہی ساری چیزوں کو جاننا اور سیکھنا پڑتا ہے۔ یہی ساری چیزیں سیکھنے اور جاننے کے لیے سوشل میڈیا پر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے۔ دیکھیے، نماز میں کل 7 چیزیں فرض ہیں جن کو فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جو چیزیں شرط ہے اور جو چیزیں نماز میں فرض ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز اگر بھول سے چھوٹتی ہے یا پھر انجان میں چھوٹتی ہے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جو چیزیں واجب ہے تو سجدہ سہو کر لینے سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھول سے چھوٹ جاتی ہے کوئی واجب تو سجدہ سہو سے کام ہو جاتا ہے اور نماز مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کسی واجب کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ دیکھیے، نماز میں کل 7 چیزیں فرض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، خروج بسنہ۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہے نماز میں فرض ہے۔ اب اس کو سمجھنے میں تھوڑا غور کریں۔ دیکھیے، پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ یہ نماز کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر بھول سے چھوٹ جاتا ہے تو بھی نماز دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے قیام، یعنی اتنی دیر کھڑا ہونا جتنی دیر میں فرض قرات ادا ہو سکے۔ قرات یعنی کم سے کم ایک آیت پڑھنا، کم سے کم قرآن پاک کا ایک آیت پڑھنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سورت ملاتے ہیں یا پھر آیت پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، تو ان میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور 3 آیت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ہی آیت ہے لیکن اگر 3 آیت کے برابر ہے تو اس کو پڑھ سکتے۔ خیر، یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن ہم فرائض نماز کی بات کر رہے ہیں، جب اس پہ آئیں گے تو اس کی بات کریں گے۔ رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ یہ دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ نماز میں فرض ہے۔ اور 5واں فرض ہے سجود، یعنی سجدہ میں اس طرح ماتھے کا جمنا کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کچھ ہمارے قوم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اپنے پیر کو کچھ لوگ اوپر اٹھا رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نوک کی طرح ایسے رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایسے نہیں رکھنا چاہیے۔ جو ہمارا جو پاؤں کا پیٹ رہتا ہے کچھ اس طریقے سے رکھنا چاہیے تاکہ پیٹ یہ زمین سے سٹا رہے، کیونکہ جو ناخن کی طرف جو رہتا ہے یہ پیٹ ہو گیا، جو زمین کی طرف جو پیر رہتا ہے وہ پیٹ ہو گیا، تو اس کو زمین کی طرف لگنا چاہیے۔ اور پیر کی 3 انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا یہ واجب ہے۔ جب واجبات نماز میں آئیں گے تو ہم اچھی طریقے سے اس پر بات کریں گے۔ اور نماز میں 6واں فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات و رسولہ تک پڑھی جا سکے۔ اور نماز کا 7واں فرض ہے خروج بسنہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد اپنے عمل اور ارادے سے نماز ختم کرنا، خواہ سلام یا کلام سے ہو یا کسی دوسرے عمل سے۔ تو یہ جو 7 چیزیں میں نے آپ کو بتایا یہ نماز میں فرض ہے، ان کو فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ فرائض نماز کوئی جان بوجھ کے اگر ترک کرتا ہے یا پھر بھول سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن واجبات نماز جو ہے اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیں گے۔ اور فرائض نماز کے متعلق مزید وضاحت کے لیے قانون شریعت صفحہ نمبر 109 پر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔